بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف چند منٹ، اصل میں ابھی دعا ہی کرنی ہے۔ صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں ہر سال حاضر ہوتے ہیں۔ یہ جو اولیاء کرام کی خانقاہیں ہیں، یہ جو روحانیت کا ایک نظام ہے، ہم اہل سنت و جماعت کو جو درپیش مسائل ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ان لوگوں کی محبت دلوں سے کھرچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ خانقاہیں معاذ اللہ یہ شرک کے اڈے ہیں، یہاں آ کر لوگ شرک کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں جی، طواف کرتے ہیں جی، فلاں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسی ہیں جنہوں نے ان روحانیت کے مراکز کو بے حیائی، فحاشی اور بدعات کا مرکز بنا لیا۔ اب یہ اہل سنت و جماعت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حقیقی تصوف اور جو اصل نبی کریم علیہ السلام کی میراث ولایت ہے، اس کا لوگوں کو تعارف کروائیں اور بتائیں کہ یہ لوگ کیا تھے۔ یعنی اگر ہم کسی ولی کو دیکھنا چاہیں تو ولی نائب نبی ہوتا، ولایت نبوت کا ذل ہے، عکس ہے، اس کا ریفلیکشن ہے۔ اگر کسی نائب میں، کسی ذل میں اپنی اصل کی صورت نہ پائی جاتی ہو تو وہ جعلی قرار دی جاتی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کے سراپا میں، اپنے نبی کے کردار میں، اس کی سیرت میں، اس کی صورت میں، اس کی تعلیمات میں، اس کے عمل کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ اگر اس کی صورت نبی جیسی نہیں، داڑھی منڈا ہے، داڑھی کتراما، اس کا عقیدہ اپنے نبی جیسا نہیں ہے، اس کا عمل اپنے نبی جیسا نہیں ہے، تو ہمارے بزرگوں نے، داتا صاحب علیہ الرحمہ، ایسے بزرگوں نے ارشاد فرمایا وہ ولی الرحمن نہیں ہو سکتا، وہ ولی الشیطان ہوگا۔ ہم جس شخصیت کے قدموں میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑے عالی نسب سید ہیں۔ یہاں یہ ہمارے جتنے سادات ہیں، شاید یہ ان سارے سیدوں سے پہلے سرزمین ہند میں کہیں تشریف لائے ہوں، اور بہت کریم اور لجپال ہیں۔ روحانیت میں ان کا مقام تو کوئی صاحب مقام ہی بتائے گا، لیکن یہ میں نے کچھ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کو میں نے بتایا، تعارف کروایا، اور یہاں وہ آئے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ داتا حضور بھی جائیں نا تو وہ کچھ دینے کے لیے پہلے سائل سے کچھ توجہ طلب کرتے ہیں کہ بندہ ادھر متوجہ ہو تو پھر وہ کوئی چیز تھمائیں گے، کوئی چیز دیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں یہ جو اگوکی میں شخصیت تشریف فرما ہیں، یہ توجہ بھی خود عطا فرماتے ہیں اور بغیر طلب کے عطیہ بھی خود عطا فرماتے ہیں۔ اور میں جب بغداد شریف میں حضرت سیدنا موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ آپ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا، بہت سارے بڑے اکابر اولیاء کرام، صحابہ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انبیاء کرام کے مزارات پہ حاضری دی ہے، لیکن میں یہ انہیں معاذ اللہ ڈیگریڈ نہیں کرتا، یہ تو بالکل تنقیص 100% یہ بے ادبی اور کفر ہے، لیکن صرف کسی کی کوئی صفت غالبہ ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت موسیٰ کاظم جو ان کے جد اعلیٰ ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مانگنے والا یہ اس کا اہل ہے یا نہیں، وہ چونکہ کریم ہے وہ بن مانگے ہی عطا فرماتے اور بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے، اور یہ یہاں ہم جو آئے ہیں نا، یہ اپنا علامہ آصف صاحب نے، علامہ خورشید صاحب نے، دیگر مقررین نے، علامہ ناصر رضا صاحب نے، مولانا عثمان صاحب ہیں، بڑے خوبصورت خطابات انہوں نے ارشاد فرمائے۔ یہاں آئیں تو سنت کے مطابق آئیں، یہاں آئیں تو سنت کے مطابق آئیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی مزاراں تے کی لین جاندے ہو، ہم کہتے ہیں کہ مزارات پہ حاضری دینا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ طبرانی میں حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء علی رأس کل سنہ۔ طبرانی میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے تھے۔ پھر والخلفاء الراشدون ہکذا یفعلون، صدیق اکبر بھی جاتے تھے، فاروق اعظم بھی جاتے تھے، عثمان غنی اور حیدر کرار بھی جاتے تھے۔ تو ان مزارات پہ جانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اس دور میں جتنے شہداء احد ہیں سارے ولی ہیں،
ان میں سے نبی تو ایک بھی نہیں ہے. سارے عہد والے حضرت سید الشہداء ہوں، حضرت مصعب بن عمیر ہوں، سارے کے سارے ولی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہداء عہد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے، جنت البقیع میں تشریف لے جاتے. اور وہ میں تو یہ یعنی عطیہ یہ سمجھ لیں بہت بڑا یہ گفٹ ہوگا کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حب الصالحین ولایت الصغریٰ، ولیوں کی محبت یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹے درجے کی یہ دوستی ہے. یعنی اور عربی کا ایک محاورہ ہے نا، حبیب الحبیب حبیب، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا، ان کا دوست اللہ ہے اور یہ اللہ کے دوست ہیں. جب ہم ان کے دوست بن جائیں گے رب تعالیٰ ان کے طفیل ہمیں بھی اپنے ولیوں دوستوں میں شامل فرما لے گا. تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولیوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. اولیاء کی محبت یہ اللہ کی محبت اور وصل حق کا زینہ ہے، پہلا زینہ. جب یہ محبت نصیب ہو جاتی ہے آگے اللہ تعالیٰ کمال بھی عطا فرما دیتا. تو یہ الحمدللہ یہ نا لوگ جتنے لوگ ہیں واللہ یہ ان کے خطابات اے جی سنی انج کر دیں جی، بریلوی انج کر دیں جی، مزارہ تے جان دیں جی، اوتے سجدے کر دیں جی، اوتے یہ کر دیں. میرے یہاں آنے سے پہلے یہاں پر اہل حدیثوں کا جمعہ بھی ہوتا تھا، دیوبندیوں کا جمعہ بھی ہوتا تھا، میلہ بھی لگتا تھا. کسی دوسرے مذہب والے کو بدعات کے خاتمے کی توفیق نہیں ہوئی، صرف پراپیگنڈا. اپنی جماعت میں بھرتی کے لیے صرف پراپیگنڈا تاکہ اولیاء کرام کی محبت دلوں سے کھرچی جائے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے محبت کے دیپ بھی جلائے اور یہاں سے بدعات کا خاتمہ بھی فرمایا. اور یہ اہل سنت و جماعت ہمارے اکابر بھی ایسے داتا حضور انہیں دیکھ لیں. اور اگر دور مابعد میں دیکھنا ہے تو پھر اس میں حضرت امام شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ کو دیکھ لیں. آپ فتاوی رضویہ شریف جلد 4 میں ارشاد فرماتے ہیں اولیاء کرام یہاں پر لوگ لاتے ہیں، وہ بھنگڑے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے اور لوگ انہیں معاذ اللہ یہ عبادت سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور میں دیکھا کہ لوگ ادھر سے چادر آ رہی ہے ادھر سے چادر آ رہی ہے، لوگ اس میں نمازوں کا خیال نہیں ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر کسی ولی اللہ کا مزار ہو تو وہاں پر ایک چادر ڈال دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی عام بندے کی قبر نہیں، وہ جا کر وہاں فاتحہ خوانی کر سکے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ایک چادر موجود ہو تو دوسری چادر پہنانے وہاں ڈالنے کی بجائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی غریب یتیم کو کپڑے لے کر دے دینا زیادہ بہتر ہے اور اس کے اصالہ ثواب کی نیت کر لینی چاہیے. اہل سنت و جماعت کا تو یہ مسلک ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی مدار پر جائیں تو اس میں عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا شرک، تعظیم کا سجدہ کرنا حرام، سوائے کعبہ کے پوری روئے زمین پر کہیں کسی چیز کا طواف کرنا یہ جائز نہیں. اور عورتوں مردوں کا اختلاط حرام ہے. یہ جو اصل تعلیمات ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ محبت والی بھی اور بدعات کے خاتمے والی بھی، اگر پوری دنیا میں اس کا کوئی علمبردار مسلک ہے تو اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اور الحمدللہ یہ ہمارے مشائخ گرامی اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگیاں عطا فرمائے، اپنی خانقاہوں پر یہ انہوں نے شریعت مطہرہ کا التزام فرمایا اور اپنے بزرگوں کی میراث کو یہ تقسیم کر رہے ہیں. واللہ ہمارا یہاں پر کوئی کسی قسم کا ہمارا کوئی ذاتی مقصد مفاد نہیں ہے. شروع میں آیا نا تو لوگ یہ سمجھتے تھے، مجھے آفر ہوئی وہ جی تساں جڑا حصہ لینا ہے لے لو چپ کر جاؤ. میں کیا مطلب ہے؟ وہ جی تساں آخر کار پھر کو ڈیل ہی کرنی ہے. میں کیا وہ ڈیل والے اور ہیں، ہم تکمیل والے ہیں، ڈیل والے نہیں ہیں. ہم ڈیل نہیں کریں گے. شاہ صاحب آپ کو شاید ان چیزوں کا نہیں پتا، یعنی میاں فرزند کی جماعت نے اس کے فرزندوں نے لاکھوں کی آفر کی، مولویوں مک جاؤ. میں نے کہا آپ مکیں گے ہم نہیں مکیں گے. اور میں آج وہ اپنا خادم خورشید صاحب کو یہ بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
یہ جتنے یہ اس طرح کے جو مشن ہوتے ہیں نا، اگر ایک بندہ بھی بک جائے تو سارا مشن بک جاتا۔ مولانا ناصر رضا صاحب ہیں، کسی بندے کو ان سے اختلاف ہو تو ہو، لیکن میں اس بندے کے متعلق یہ پورے گارنٹی اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ مولانا ناصر رضا صاحب کو مجھ سے پہلے آفر ہوئی، اور مولانا ناصر رضا صاحب نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ یہاں پر سرکس بھی نہیں لگے گا، تھیٹر بھی نہیں لگے گا، اگر یہاں پر ہوگا تو صرف اور صرف سنت مطہرہ کے مطابق صرف بابا جی کا ورث ہوگا۔ اور تو یہ جو یعنی دیکھیں نا آج وہ لوگ کدھر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف دوام دین کو ہے، دوام حق کو ہے۔ یہاں آئیں ضرور بھی ضرور آئیں، سارا سال آئیں۔ میں تو حقیقتاً اس علاقے کا تاجدار روحانیت انہیں سمجھتا ہوں، اور اس پر کتنے شواہد موجود ہیں۔ بڑے بڑے اکابر نے مجھے بتایا۔ ایک دفعہ مفتی اشرف القادری صاحب کے والد گرامی کو میں نے دعوت دی، یہاں تشریف لائے، تو واپسی پر وہ جب یہ وزیر آباد کا پل کراس کر رہے تھے، کہنے لگے یہ جو گوکی والے بزرگ ہیں نا، یہ بڑے قوی التوجہ ہیں۔ مفتی اشرف صاحب کے والد صاحب نے بتایا، فرمانے لگے یہ بڑی قوی التوجہ ہیں، یہاں تک وزیر آباد تک ان کی توجہ نے ہمارا پیچھا کیا۔ تو یہ ہم لوگ تو انہیں جانتے نہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں۔ واللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اپنا محبوب اور برگزیدہ بندہ، اسے جہاں پر ابدی قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سرزمین اگوکی کا انتخاب فرما لیا۔ اور آپ آنے جانے والوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ کرامت یعنی بعد از وصال ہمارے اولیاء کرام کی، یہاں پر یہ ہر سال یہ اس سے اپنا میلاد پاک جلوس ہوتا ہے۔ تو میں نے دوستوں کو کہا کہ یار یہ سارے اصل میں ہمارے محسن تو یہ ہیں جو سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین لے کر آئے، تو یہاں پر ہمیں یہ چوک پر یہ اپنے جلوس ختم کرنے کے بجائے دربار پر یہ ختم کرنا چاہیے۔ تو سارے دوست ایگری کر گئے۔ رات ہماری مسجد میں وہ محفل رہی، اور محفل ختم ہوئی تو میں گجرانوالے چلا گیا، اور جا کر فجر کی نماز کے بعد سویا تو مجھے فرمانے لگے، خواب میں ملے، فرمانے لگے تو گجرانوالا آ گیا ہے اور جلوس نے ادھر آنا ہے، واپس دوبارہ اگو کیا بعد از وصال۔ یہ ابھی یعنی میرے دور کی یہ بات ہے۔ تو یہ تو بہت کریم لجپال ہیں۔ یہاں آنا ہے سنت کے مطابق۔ حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمہ، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، امام عشق و محبت، آپ ارشاد فرماتے ہیں قبر پر آئیں، پائنتی کی طرف سے السلام علیکم یا سینے کی طرف سے آئیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین، یا اگر کسی کا نام معلوم ہو تو ان کا نام لے کر السلام علیکم کہیں، اور اس کے بعد قبر سے 4 قدم پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بھی نہیں کرنا، بوسہ بھی نہیں دینا، جھکنا بھی نہیں۔ یہ سنیوں کا مسلک ہے، سنیوں کا مسلک ہے، اور کوئی وہابی اور کوئی دیوبندی اس طرح کا مضبوط دلائل کے ساتھ یہ دین یہ پیش نہیں کر سکتا جس طرح امام احمد رضا خان نے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا قبر سے 4 قدم پیچھے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اخلاص پڑھیں، یاسین پڑھیں، ملک پڑھیں، اور یہ سورت ملک کے ساتھ ویسے انہیں میں محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ پیار ہے۔ یہ قبر پر جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہاں پر جب ہم نے یہ سب کچھ پڑھ لینا ہے، پڑھ کر ہم نے یہ دعا کرنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا اسے قبول کر کے اس کا ثواب صاحب قبر کو عطا فرما۔ اب شاہ صاحب جو ارشاد فرما رہے ہیں، قبلہ حضرت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری سیفی دامت برکاتہم العالیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کی طرف منہ کر کے بندہ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو یہ بھی شرک ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہی میں وہ پڑھ رہا تھا کہ امام مالک علیہ الرحمہ کے ساتھ ابو جعفر منصور کا مناظرہ ہوا۔ ابو جعفر مناظرہ وہ پیچھے لمبی بات ہے، آخر پہ ابو جعفر منصور جو عباسی بہت بڑا خلیفہ تھا، اس نے امام مالک علیہ الرحمہ سے یہ کہا کہ امام مالک یہ بتائیں کہ میں نے یہاں مدینہ طیبہ میں دعا کرنی ہے، دعا قبلہ کی طرف منہ کر کے کروں یا روضہ رسول کی طرف منہ کر کے کروں؟ تو امام مالک علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ابو جعفر یہ بتا کہ قبلہ ملا کس کے صدقے سے ہے؟
آپ نے فرمایا دعا کرنی ہے تو رسول اللہ کی طرف منہ کر کے کر. اور یہ نائبین رسول ہیں، اور وہاں کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ جائیں، دعا حضور کی طرف منہ کر کے کریں، بے شک قبلہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہو تو ہو جائے. یہ شاہ صاحب یہ ویسے اتنا مشکل مسئلہ تو نہیں. روزانہ جتنے خطیب ہیں مسجدوں میں جب خطبہ دیتے ہیں ان کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہوتی ہے، منہ ان کا بندوں کی طرف ہوتا. عام بندے کہاں اور یہ اولیاء کرام کہاں؟ یہ تو آسان سی بات ہے. یہ اہل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی یہ تجلیات گاہیں ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا، اور ان کے سینے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انوار کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار کے وہ مرکز اور محبت ہوتے ہیں. اور یہاں پر جو مجھے بزرگوں نے بتایا وہ فرماتے ہیں کہ ان کے سینے یہ چمکتے شیشے کی مانند ہوتے ہیں، اور جو جب ادھر سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب اطہر سے انوار و تجلیات ان کے سینوں پر پڑتی ہیں، تو جو بندے ان کے سامنے ہوتے ہیں ان کے سینوں سے وہ انوار منعکس ہو کر حاضرین کو بھی مالا مال کر دیتے ہیں. تو میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم دعا کرنے لگے، صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، واللہ ان کے ساتھ وفا ہوگی تو یہ قیامت والے دن وفا کریں گے. اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ حاضری دیتے رہنا، کسی وہابی کسی گستاخ کی آواز پر کار نہیں دھرنا. یہ لوگ نائب رسول ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے فیضان کے قاسم ہیں، واللہ یہ حضور کے فیضان کے قاسم ہیں. آج بھی یہاں حضرت ملک شاہ ولی علیہ الرحمہ کے مدار اقدس سے وہی نور آل حق کو ملتا ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے اندر تقسیم فرماتے تھے. یہ بہت یہ بلند یہ جگہ ہیں، ہم ان کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور لیکن یہاں یہ خرافات بدعت آج کل ایسے ہوتا ہے کہ جناب ہمارے سنیوں کے مدارات پہ جھنڈے کالے لگ جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ علی مولا علی ان کے نام وہ لے کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ دربار پر قبضہ کر لیا. اور نادانوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بذات خود وہ اہل سنت و جماعت تھے، وہ اہل سنت و جماعت تھے. یہ شیعہ جو لفظ بے معنی گروپ ہے جماعت کے معنی میں، یہ تو بعد میں لفظ بدا ہوا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں گرامی ادب سے لینے والے لوگ ہیں. میں نے کسی سنی کو حضرت علی یہ بھی کم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مولا کائنات ایسے حیدر کرار با ادب لفظوں کے ساتھ ذکر یہ کرتے سنا. اور یہاں مجھے بالکل یہ پکے پورے وثوق کے ساتھ یہ میں بات یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہاں ایک دوست نے بتایا، رانا ہے، کہتے یہاں پر کسی بندے نے کتیا کو پازیٹیو کروانا تھا، ساروکی میں لے گیا. جب کتے نے کتیا کو پازیٹیو کیا تو کہنے لگا یا علی والیاذ باللہ. اور نادانوں، حضور شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہ مواقع نہیں ہے، ان کا نام یہ وظیفہ ہے، یہ دلوں کو پاک کر دینے والا. حضور شہنشاہ ولایت کا نام بندوں کو مصطفیٰ کریم سے جوڑ دیتا، ادب سے نام لینا. اور یہاں میں جب ایسے منہ سے بدبو آ رہی ہے، نشے میں دھوتے ہیں، علی علی کہتے ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی نشے کو اپنے قریب نہیں آنے دیا. بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ شراب جس سے پیدا ہوتی ہے، اگر کسی زمین میں وہ پودے پیدا ہوں اور وہاں ان پودوں سے شراب بنے، تو حضور شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودوں کے کٹ جانے کے بعد ایسی زمین پر سجدہ کرنا بھی جائز نہیں سمجھتا. یہ نشئی جو ہیں یہ علوی نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے وہ ہیں جو ان کے مشن کے علمبردار ہیں. اور ہم الحمدللہ حضور شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بغیر تو کوئی بندہ. اور عجیب بات ہے، اہل سنت و جماعت کے مدارات ہیں اور شیعہ کہتے ہیں جناب وہ شیعہ تھے. یہ حضرت اپنا لال شہباد کلندر، وہ جی لال شہباد کلندر جی دیکھو جی شیعہ نے اتنے جھنڈے لگے نے جی،
او نادانو ان کا نام تھا حضرت عثمان مروندی. نام عثمان ہوئے تے بندہ شیعہ ہو سکتا ہے؟ کوئی نام کچھ سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو. یہ بھی ہمارے ہیں، لال شاہ آباد بھی ہمارے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری بھی ہمارے ہیں، معین الدین چشتی اجمیرے بھی ہمارے ہیں. الحمدللہ اگر آج پوری روئے زمین پر اگر کوئی ایسا طبقہ اور ایسی جماعت اور ایسا مسلک موجود ہے جس طریقے پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ و اہل بیت کو چھوڑا تھا، تو اس مسلک اور اس جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت. تم کو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مبارک ہو، تم سارے لوگ بڑے خوش نصیب ہو. ہمارے مشایخ گرامی حضرت پیر سید طارق شیرازی صاحب، جن کے ابا و اجداد، یہ اتنا علی پور شریف کا یہ سارا فیضان ہے، انہی کے ابا و اجداد. اور یہاں پر یہ جوڑیاں شریف میں بہت بڑا آستانہ چلا رہے ہیں. حضرت پیر سید عبدالجبار شاہ صاحب کا، حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب کا، حضرت پیر سید کلیم الحسن شاہ صاحب گیلانی سادات اگو کی زیب و زینت ہیں، اور علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف لائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اسی علماء نو جتنے لوگ نے، قاضی محمود صاحب نے، اپنا قاضی عبدالوحید صاحب نے، ساڈے دیگر قراء نے، وہ سمجھتے ہیں کہ اے قاری خالد دی محفل ہے. واللہ اگر یہ لوگ کہیں زمانہ اولا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین یہاں دین نہ لاتے تو شاید آج بھی یہاں کفرستان ہوتا. ہماری ہر مسجد اور ہمارا ہر مدرسہ یہ ان بزرگوں کا مرہون منت ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین لے کر آئے. انہوں نے آ کر لوگوں کی ذہن سازی کی، لوگوں کو مسلمان کیا، نبی کریم علیہ السلام کے دین سے فیض یاب کیا. تب سے لے کر صدیوں سے یہ ان کا یہ فیضان یہ جاری ہے. اور احسان مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے محسنین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ پورا علاقہ ہم سارے لوگ ان کے مرہون منت ہیں. اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کے لیے گروی رکھے ہوئے ہیں. یہ بزرگ جو تشریف لائے نا، یہ ایک رات آنے سے حق نہیں ادا ہوتا. اور یہ اپنی اپنی جگہوں پر گاہے بگاہے حاضری بھی دیتے ہیں، ان کے مشن کی ترویج بھی کرتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کو حضرت ملک شاہ ولی علیہ الرحمہ کے مشن کا سپاہی بن جانا چاہیے. اور یہاں پر جتنے یہاں پر خدام ہیں، یہ میاں برادران وغیرہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت ہیں. مسجد یہ بنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آباد ہے. یہاں پر یہ قبلہ محترم سیفی صاحب یہ یہاں پر یہ خطبہ جمعہ یہ اس کے یہ فرائض سر انجام دیتے ہیں. اور یہ مسجد یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت، یہ دیکھیں نا، اگر یہ مزار کو سجدہ کرنا ہوتا تو پھر علیحدہ مسجد کی کیا ضرورت تھی. یہ مسجدیں انبیاء کرام کے مزارات کے ساتھ مسجدیں شروع سے لے کر یہ چلتی آ رہی ہیں. قرآن کریم میں دیکھیں نا تو جہاں اصحاب کہف اللہ تعالیٰ نے جب انہیں زندہ فرمایا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. انہوں نے کہا کہ جو اس معاملے میں حق میں غلبہ پا گئے، جو اس دور کے اولیاء کرام کے بعد از وصال یہ تصرف کے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل تھے، انہوں نے کہا کہ پارہ 15 لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کے مزارات کے قریب مسجد بنائیں گے، اس مسجد میں عبادت کریں گے، ان بزرگوں کی برکت بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فیض بھی ملے گا. تو یہ تو بڑی یہ خوبصورت یہ جگہ ہیں. اور ہم نے ان کے مشن کو انشاءاللہ لے کر آگے چلنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اب یہ 3 شعر صلاۃ والسلام کے، بلکہ پہلے ختم شریف پڑھ لیں. ختم شریف یہ عرس اس کا یہ لازمہ ہے. کوئی عرس بغیر ختم شریف کے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا. میں کہیں کسی جگہ پر گیا تھا تو وہ ختم شریف کے بغیر ہی دعا کر لی تو صاحب مدار فرمانا ختم نے پڑھیا کو نہیں، مجھے دعا کر کے ناس گئے ہو. ختم شریف پڑھتے ہیں جتنے قراء ہیں، ایک ایک سورت سارے پڑھیں گے، یہ سارے قاری قریب آ جائے.